دل نے چاہا اس مجلس میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا ثبوت احادیث مبارکہ سے پیش کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ سچ کہا، جس نے کہا سچ کہا۔ محمد کی محبت دین حق کی، مراد دین اسلام کی شرط اول ہے۔ اگر ہے کچھ کمی اس میں تو سب کچھ نامکمل ہے۔ جتنی محبت زیادہ ہے تو پھر اتنا آپ کا دین زیادہ ہے، جتنی محبت کم ہے تو سمجھو آپ کا دین کم ہے۔ اگر محبت نہیں تو دین کچھ بھی نہیں۔ بخاری، مسلم، ترمذی، صحیح ستہ وغیرہ تمام کتب احادیث میں موجود ہے۔ مشہور واقعہ ہے لیکن میں آپ کو تفصیل سے سناتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ہم مسجد نبوی میں موجود ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم حبیب رب علیم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ کر تقریر شروع فرما رہے ہیں۔ حضور پہلے ایک کھجور کے تنے پر سہارا دے کر تقریر کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے۔ تو کسی خاتون نے حضور کے لیے لکڑی کا ممبر بنایا، وہ 3 پایوں والا ممبر، تو آسانی ہے ممبر پر بیٹھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ستون کو چھوڑ کر ممبر پر سوار ہوئے۔ حضور کا ممبر پر بیٹھنا تھا کہ کھجور کے تنے کا رونے کی آواز شروع ہونا تھا۔ اس طرح ستون سے آواز آئی جس طرح اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے، اونٹنی بچہ کی جدائی میں آواز کرنا شروع کر دے۔ اونٹنی کا رونا جس طرح تیز ہوتا ہے، اونٹنی کا رونا جس طرح بلند ہوتا ہے اور دردناک ہوتا ہے، اسی طرح کھجور کے تنے کے رونے کی آواز سنائی دے دی۔ مسجد میں بہت سے صحابی موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر ہیں۔ اللہ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، قاضی ایاض علیہ رحمہ کی عربی میں کتاب ہے۔ یہ آج سے 1000 سال پہلے کے محقق ہیں، مصنف، حافظ الحدیث، محدث ہیں۔ 1000 سال پہلے، 4ویں صدی، 3ری 4ویں صدی کے محدث ہیں۔ ان کی پوری کتاب حضور کی شان کے متعلق ہے، انہوں نے تفصیل بیان کی۔ فرمایا کہ اتنا آواز بلند ہوئی کہ صحابہ نے اس آواز کو سن کر، تنے کے رونے کو سن کر، کثر بکاء الناس، سب صحابہ نے رونا شروع کر دیا۔ تنا رو رہا ہے، درد سے آواز نکال رہا ہے۔ صحابہ نے اس کے ساتھ رونے کی آواز شروع کر دیے۔ تنا بھی رو رہا ہے تو لوگ اور صحابہ بھی سب رو رہے ہیں۔ حتیٰ کثر بکاء الناس، لوگوں کا رونا بھی بہت زیادہ ہو گیا۔ پھر فرمائے، دوسری روایت میں ہے، حتیٰ ارتج المسجد بخوارہ، پوری مسجد میں آواز کی وجہ سے شور برپا ہوا۔ تنے کی رونے کی بھی آواز ہے، صحابہ کرام کے رونے کی بھی آواز ہے۔ ارتج المسجد، پوری مسجد گونج اٹھی آواز سے، اتنی زیادہ آواز ہو۔ عربی میں ارتج، یرتج ارتجاجن، رج کہتے ہیں، منا زیادہ آواز کی وجہ سے شور برپا ہونا، آواز بہت زیادہ ہو گئی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ تنا پھٹ گیا،
حتی تصدع تیز سواد دال عین تصدع وانشق وہ تنا پھٹ گیا اس میں چیر آ گئی وہ رو بھی رہا ہے اور پھٹ بھی گیا. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر مبارک سے نیچے اترے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور پھر واپس آئے اور اپنا دست شفقت ہاتھ رحمت والا اس تنے کے اوپر رکھا. اس قدر جو کوئی کسی کو گلے لگائے حضور نے تنے کو گلے لگایا اور پیار کرنا شروع فرما دیا. جس طرح بچہ رونے والا ہو امی اس پر شفقت کرنے والی ہو امی اس پر ہاتھ پھیرتی رہے امی کہے بس بس بچہ نہ رو بچہ کیا چاہتے ہو کیا مانگتے ہو. جس طرح امی اپنے بچے پر رحمت کرتی ہے اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تنے پر رحمت فرماتے رہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن وہ تنا چپ نہیں کرتا تنا رو رہا ہے تنے کی آواز جاری ہے. حضور شفقت فرماتے رہے پیار کرتے رہے تسلی دیتے رہے دل جائی دیتے رہے ہاتھ پھیرتے رہے مہربانی فرماتے رہے. آہستہ آہستہ تنے کی آواز بھی کم ہوتی جا رہی. حضور نے فرمایا اے تنا تو کیا چاہتا ہے تو کیا مانگتا ہے بس کہنا تیری دیر ہے دینے میں کوئی دیر نہیں. اس ٹکڑے سے معلوم ہوا آگے کس سے جاری ہے. اس ٹکڑے سے معلوم ہوا کہ تنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. آپ سے لوگ پوچھیں گے کہ ہمیں دلیل دو کہ نبی سے محبت کرتے ہیں. بخاری مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے. ایک بے جان چیز ہے بے روح چیز ہے. درخت میں جان نہیں ہوتی درخت میں روح نہیں ہوتی درخت میں عقل نہیں ہوتی درخت میں سر نہیں ہوتا درخت میں زبان نہیں ہوتی. بولنے کے لیے رونے کے لیے زبان کی ضرورت ہے پھر زبان کے لیے سر کی ضرورت ہے سر کے لیے روح کی ضرورت ہے. روح بھی نہیں ہے سر بھی نہیں ہے بظاہر انسان جیسی عقل بھی نہیں ہے زبان بھی نہیں ہے پھر بھی جدائی میں رو رہا ہے. معلوم ہوا کہ اس تنے کا رونا نبی کی محبت کی علامت ہے. اے مسلمان جب ایک بے جان چیز بظاہر نظام الہی میں بے عقل چیز بے زبان چیز نبی سے محبت کرتی ہے پھر ہم تو بطریق اولا محبت کریں. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے حضور کی جدائی میں رونا شروع کر دے گھر میں کمرہ بند کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کر روزہ اطہر کو سامنے تصور کر کے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ کر یار کی جدائی میں رونا شروع کرے تڑپنا شروع کرے اس کے رونے میں خلوص ہونا چاہیے اس کے رونے میں صداقت ہونی چاہیے اس کے رونے میں دل کا ساتھ ہونا چاہیے. اگر درد سے روتا رہے گا عشق سے روتا رہے گا خلوص سے روتا رہے گا واقعی سچائی سے روتا رہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اس کا رونا کھینچ دے گا. حضور وہاں سے متوجہ ہوگا جس طرح تنے کے لیے منبر سے اتر کر تنے کو گلے لگاتے ہیں تو اس امتی کو بھی یار مدینہ شریف سے گلے لگانا شروع کر دیں گے. تو یار کی جدائی میں روتا نہیں یار کی جدائی میں تڑپتا نہیں یار کی محبت میں اندر میں آگ کی حرارت پیدا کرتا نہیں تیرے اندر دل والی کیفیت پیدا ہوتی نہیں تیرے اندر باطن کی حالت پیدا ہوتی نہیں تیرے اندر کشش ہوتی نہیں تو پھر یار تیری طرف کیسے متوجہ ہو جائے. رونا تیرا کام ہے پہچانا تیرے یار کا کام ہے.